وصل على رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین حضرات اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ماں بہنوں، کل کے درس قرآن کے اندر منافقین کی علامت بتلائی جا رہی تھی کہ منافق لوگ کون ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے منافقین کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، ان کا وہی بتا دیا. ان المنافقین، بے شک منافقین، من الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بالکل جو آخری نیچے والا طبقہ ہوگا، نیچے والے لوگ ہوں گے، یہ منافق لوگ ان کے اندر ہوں گے. پھر آپ حضرات کے سامنے منافقین کے دو گروہ بتائے. ایک اعتقادی منافق ہوتے ہیں، ایک دوسرے منافق ہوتے ہیں. پھر آپ کے سامنے منافق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ منافق کے اندر کون سی علامت کسی انسان کے اندر پائی جائے تو وہ منافق کہلاتا ہے. تو دو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان عرض کی تھی. تو آج منافق کی تیسری علامت آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا بیان کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. پھر امانت کی کئی قسمیں ہیں. علم بھی امانت ہے، علمی خیانت ہے، یہ لوگوں کو صحیح بات نہیں بتانا، غلط باتیں بتانا. مشورہ بھی امانت ہے، اور مشورے میں خیانت یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اسے صحیح مشورہ نہیں دیتے، غلط رائے دیتے ہو. جب کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مقصد ہے کہ دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. تو یہ دو باتیں جو امانت کے اندر رکھی ہیں کہ علم، یہ علم آپ کے پاس امانت ہے. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیر و احادیث مبارکہ کسی عالم سے، کسی مدرسے سے پڑھی، کسی عالم سے سنی. اس کے بعد اللہ کا پاک کلام قرآن مجید آپ نے سنا، درس قرآن سنا، آپ کو کوئی بات سمجھ آئی. اگر یہ بات خود بھی اس پر عمل نہ کیا اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک نہ پہنچایا تو گویا آپ نے علم کے اندر خیانت کی، کیونکہ آپ کے پاس علم آ گیا تھا تو آپ نے اس میں کنجوسی کی اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نہیں پہنچایا. جسے پاک کے اندر آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو تم ایک بھی آیت کہ تمہیں پہنچی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کا چہرہ سرسبز و شاداب رہے جو میری بات سنے اور دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچا دے، اس کو سنا دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں ادھر ادھر دیکھ کر بات کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے. اس مجلس کی بات ہر کسی سے نہیں کرنی. مال بھی امانت ہے، اور مالی خیانت یہ ہے کہ اس میں کوئی خرچ کرے یا اس کو تبدیل کرے. فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی عنہ مجمعین نے لکھا ہے اگر کسی نے درہم یا دینار کا تھیلا کسی کے پاس امانت رکھا، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور پہلے زمانے میں لوگ یہ تھیلوں میں رکھتے تھے. تو اگر وہ تھیلا کسی کے پاس امانت رکھا ہے اور اس کا منہ جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے اگر وہ دھاگا میلا ہو گیا تو یہ شخص اس دھاگے کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے. رقم کو چھیڑنا تو درکنار، اس دھاگے کو بدلے گا تو بھی اس نے خیانت کی ہے. تو ابھی ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی پیسے رکھ جائے، مسئلہ بھی سمجھ لیں. اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے پیسے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیسے اسی طرح امانت پڑے رہے. یہ نہ ہو کہ میں استعمال کر لیتا ہوں اور جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں ان کو دے دوں گا. تو شریعت کہتی ہے ایسا بھی نہیں. فقہاء کرام نے تو اتنی تجویز کی کہ جس دھاگے سے اس تھیلی کا منہ بندھا ہوا ہے، جس انسان کے پاس امانت رکھی ہے، اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے کمزور ہو کر تو اس انسان کو اس دھاگے کے ساتھ دوبارہ اس تھیلی کا منہ باندھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پیسے تو اس تھیلی میں سے استعمال کرنا درکنار. آج ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں پیسے امانتیں رکھتے ہیں
اور ہم کہتے ہیں کہ جی بینک کے اندر پیسے رکھ دو ہماری محفوظ ہو جائیں گے، تو تمہارے بینک کے اندر رکھے ہوئے پیسے جو لوگوں کو سود پہ دیتے ہیں اس میں تم پورے شریک ہو۔ تو منافق کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یاد رکھنا آج کے معاشرے میں ہم نے تو منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ تو جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور ہم تو ہنسی مذاق میں گالیاں دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے نیک لوگوں کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا تھا، اسی طرح ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔ چھوٹوں کو دیکھ لو، بڑوں کو دیکھ لو، یہاں تو ہر انسان اس گالی کو عام کر چکا ہے کہ اس کو یہ گالی گناہ ہی نہیں لگتی۔ اس لیے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ چھوٹے تب گالی دیں گے جب بڑے گالی دیں گے۔ جب بڑے گالیوں سے، برے الفاظ سے بچیں گے تو چھوٹوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ بچہ جب بھی گالی یا برے الفاظ کہے گا وہ دو جگہوں سے کہے گا، یا تو اپنے ماحول، اپنے محلے کی ماحول کی وجہ سے وہ برے الفاظ کہے گا، یا گھر کے ماحول کی وجہ سے برے الفاظ کہے گا۔ تو بچے کی جو شناخت ہے یہ ہوتی ہے ماں باپ کی تربیت سے اور ماحول کی تربیت سے، کہ اس کے قریب ارد گرد ماحول کس طرح کا ہے، اس کے جو گھر کے اندر ماحول کس طرح کا ہے، بچہ کس ٹیون کے اندر بات کر رہا ہے، یہ اس کا گھر اور اس کا ارد گرد کا ماحول بتلاتا ہے، یا اس کا استاد بتلاتا ہے کہ کس کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ اگر کسی بدبخت میں یہ چاروں علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی منافق کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ لہذا کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہونے میں سستی کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ناولوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، کتابوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، مشغول دوسری کھیلوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن دنیا کے سارے کام کر لیں گے، لیکن جب اللہ کے ذکر کا وقت آئے گا تو اس کا دل تنگ ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح دے دو، یہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھ کے اس کی زبان خشک ہو جائے گی، گویا کہ دنیا کے کام اس کو آسان لگتے ہیں اور اللہ کا ذکر بالکل کیا ہے، یہ اس کو مشکل لگتا ہے۔ یہ منافق کی موٹی موٹی علامتیں ہیں، 4 احادیث میں ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے، اور 2 علامتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ اپنے اپنے گریبانوں میں خود انسان جا کر دیکھ لے اور لو، اور اللہ تعالیٰ کے دعا بھی کرے کہ ہم میں سے کسی میں یہ علامتیں پائی جائے تو اس سے درکنار مقصد کہ اس سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنُونَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو۔ تو یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو دھوکہ وہ کس طرح دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت تو سب سے ورا ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے، یہ دھوکہ تو اپنے آپ کو خود دیتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو۔ اس سوال کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس قرآن کے اندر ہوگا۔ تو کل کے درس قرآن سے پہلے سوال دہرایا جائے گا کہ سوال کیوں ایسے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کو دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ تو یہ سوال اور یہ جواب تو کل کے درس قرآن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے سوال بھی دہرائیں گے اور جواب بھی دہرائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک